نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ خاتم النبیین کا معنی یہ آپ کا خاصہ ہے، یعنی آپ کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ کوئی ذلی نبی، نہ کوئی بروزی نبی، نہ کوئی جزوی نبی، نہ کوئی کلی نبی۔ اور نبی علیہ السلام کے آ جانے کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے در حقیقت وہ اکذب الکاذبین ہے، وہ بہت بڑا جھوٹا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تقوم الساعۃ حتی یبعث الدجالون کذابون قریب من ثلاثین کلہم یزعم انہ رسول اللہ، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تقریباً 30 کے قریب دجال کذاب نہ آ جائیں، یعنی وہ سب کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ایسے دجال کذاب یہ دنیا میں آتے رہیں گے۔ انہی دجالوں اور کذابوں میں سے ایک جھوٹا فتنہ اور ایک خطرناک شخص جس کے حوالے سے ہم آج کے موضوع میں گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے فتنہ گوہر شاہی۔ گوہر شاہی فتنہ یہ ایک شخص ریاض احمد گوہر شاہی اس کی طرف منسوب ہے۔ یہ شخص 25 نومبر 1941 کو ضلع راولپنڈی کے ایک گاؤں ڈھوک گوہر شاہ جو کہ موزہ موڑا نوری کے پاس ہے، تو وہاں پہ یہ بندہ پیدا ہوا۔ اس وقت برطانوی حکومت تھی، تو آج کل ویسے یہ علاقہ پاکستان کے اندر شامل ہے۔ یہ شخص ریاض احمد گوہر شاہی اس نے خود کو مذہبی اور روحانی پیشوا کے طور پہ لوگوں میں متعارف کروایا اور انجمن سرفروشان اسلام کے نام پہ اس نے ایک تنظیم بنائی۔ یہ انجمن اس کا کام لوگوں کو روحانیت کی طرف بلانا، صوفیزم کو عام کرنا، یہ اس کا بنیادی کام تھا شروع دور میں۔ بعد میں اسی انجمن سرفروشان اسلام کا نام بدل دیا گیا، اس کا نام رکھ دیا گیا مسیح انٹرنیشنل فاؤنڈیشن۔ اس شخص نے روحانیت کے متعلق کئی کتابیں بھی لکھی جن میں دین الہی، دا ریلیجن آف گاڈ یہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ شخص خود کو سادات کہتا تھا، سادات کے خاندان سے منسوب کرتا، کہتا کہ میں اپنے والد اور والدہ دونوں کی طرف سے سید ہوں، اور اس کے بعض حامیوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ صوفی سید گوہر علی شاہ اس کی 5ویں پشت میں سے ہے۔ تو یہ خود کو سادات کی طرف منسوب کرتا۔ علمی دیانت داری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعویٰ اس کے حامیوں کی طرف سے ہے۔ اس دعوے کے اس بات کے لیے پختہ تاریخی یا نسبی حقائق موجود نہیں ہیں، لہٰذا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کیا واقعی وہ سید تھا کہ نہیں۔ اس بندے نے دینی تعلیم حاصل کی، اس کے بارے میں کوئی مصدقہ خبر نہیں ہے، کوئی دینی تعلیم حاصل نہیں کی۔ ہاں یہ ہے کہ 20 سال کی عمر میں FQ اسٹیل انڈسٹریز اس کا یہ مالک بن گیا اور اپنے دور میں صوفیوں اور درویشوں کے پاس آنا جانا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ اسی طرح یہ مختلف درویشوں کے پاس آتا جاتا، ان کی باتیں سنتا، ان کے پاس بیٹھتا، اور پھر واپس اس نے کاروبار کی طرف رجوع کر لیا، اور اسی دوران اس نے شادی بھی کی اور اس کے 3 بچے بھی ہوئے۔ یہ شخص معلومات جو دستیاب ہوئی اس کے مطابق سید خان نامی ایک صوفی، اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی اور اس نے اس کی بیعت کر لی، اور اس کی نگرانی میں مختلف طرح کے مجاہدے، چلے اور طرح کے جو من گھڑت اذکار اس طرح کام کرنا شروع کر دیے اور لوگوں کو اپنی دعوت دینا شروع کر دی۔ اس شخص نے 1980 میں انجمن سرفروشان اسلام کی بنیاد رکھی اور اس تنظیم کا کام صوفیت کو ترویج دینا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی طرح یہ لوگ باطنی دعوت کو بھی عام کرتے۔ باطنی دعوت یہ ایک بڑی خطرناک دعوت ہے، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام 2 طرح کا ہے، ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے۔ تم لوگ ظاہری دین پہ عمل کرتے ہو، ہم باطنی دین پہ عمل کرتے ہیں۔ میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں۔ صوفی ازم میں یہ بات بڑی عام ہے کہ باطنی دعوت کو عام کرنا، جیسے مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ 5 نمازیں پڑھتے ہو، یہ ظاہری حکم ہے، تم اس پہ عمل کرتے ہو، ہم باطنی حکم پہ عمل کرتے ہیں۔ باطنی حکم کیا ہے؟ 5 نمازیں در حقیقت
5 بزرگوں کے رازوں کو چھپانا، ان کی عزت و تکریم کرنا اور ان کے ذکر کو بار بار دہراتے رہنا، یہی 5 نمازیں ہیں۔ روزہ، کہتے ہیں روزہ تم رکھو، یہ ظاہری حکم تمہارے لیے، ہمارے لیے روزہ کیا ہے؟ اپنے شیخ سے مراد صوفیوں کا جو شیخ ہے اس کے رازوں کو چھپانا، حتیٰ کہ اگر تمہارا جو شیخ جس کی تم نے بیعت کی ہے اگر وہ بھیگے ہوئے شراب کے مصلے پہ بیٹھا ہو تو پھر بھی تم اس پہ شک نہ کرو، حتیٰ کہ وہ تمہارے گھر میں گھس جائے، تمہاری حرمت پامال کر رہا ہو اور تم اس کو دیکھ لو، پھر بھی اس کے راز کو افشا نہ کرو، یہی روزہ ہے۔ نعوذ باللہ۔ حج تم ظاہری حج کرتے ہو، عام مسلمان ظاہری حج کرتا ہے، بیت اللہ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا حج کیا ہے؟ وہ ہے زیارت مشائخ، صوفیوں کے مشائخ کی زیارت کر لینا، یہی ان کا حج ہے۔ تو یعنی باطنی دعوت اس کو عام کرنا، اسی طرح ذکر قلب کو عام کرنا، یہ اس تنظیم کا شروع میں کام تھا۔ یہ تنظیم شروع میں پاکستان میں کام کرتی رہی اور بعد میں پھر انہوں نے یورپ، برطانیہ، مشرق وسطیٰ اور دیگر بھی بہت سے ممالک میں اپنے مراکز قائم کر لیے۔ اس تنظیم نے 2 بڑے دعوے پیش کیے، 2 بڑے دعوے تھے ان کے، ویسے تو اور بھی دعوے ہیں لیکن 2 بڑے دعوے تھے۔ ریاض احمد گوہر شاہی کے بارے میں ان کا پہلا دعویٰ تھا کہ وہ مہدی ہے، اور دوسرا دعویٰ تھا کہ وہ مسیح موعود ہے۔ جب یہ دعوے لوگوں کے سامنے آئے اور ان دعووں کو شدید تنقید اور سخت فتاوی جات کا سامنا کرنا پڑا تو یہ شخص پاکستان سے بھاگ گیا، برطانیہ، یورپ، بھارت اور مشرق وسطیٰ میں اپنی تعلیمات کو عام کرتا رہا۔ اگر اس کی وفات کے حوالے سے بات کی جائے تو 2001 کے بعد اس کے لاپتہ ہونے کی خبریں سامنے آئیں۔ اس کے پیروکاروں کا تو یہی دعویٰ ہے کہ بھئی یہ شخص زندہ ہے اور یہ دوبارہ پھر دنیا پہ لوٹ کے آئے گا۔ بہرحال اگر تو یہ واقعی زندہ ہے پھر اس کی عمر بنتی ہے 84 سال، وگرنہ اگر یہ مر چکا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر اس کے عقائد پر بات کی جائے، اس کا پہلا اور سب سے بنیادی دعویٰ تھا کہ میں مہدی ہوں، مہدی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا۔ تو مہدی یہ دعویٰ اس نے اپنی کتاب دین الہی، دا ریلیجن آف گاڈ، اس کتاب میں اس نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ میں مہدی ہوں۔ یہ دعویٰ اس کا جھوٹا اور بے بنیاد ہے، چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لو لم یبق من الدنیا الا یوم، اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے، دنیا آخری دن تک آ پہنچی ہے، ساری دنیا کے معاملات پورے ہو گئے ہیں، اب ایک دن رہ گیا قیامت آنے میں، اگر ایسے بھی ہو جائے لطول اللہ ذلک اليوم، اللہ اس دن کو لمبا کر دے گا، تب تک قیامت قائم نہیں کرے گا جب تک اللہ ایک شخص کو نہ بھیجے جو کہ حضرت حسن کی اولاد سے ہوگا، یواتیو اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی، اس کا نام میرے نام پہ، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، جیسے میرا نام محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہوگا رحمہ اللہ، تو نام اس کا ہوگا محمد بن عبداللہ اور اس کا نام ریاض احمد ہے، تو لہٰذا یہ جس کا دعویٰ جھوٹا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ اسی طرح امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ظہور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگا، اور اس کا ظہور ہوا پاکستان کے اندر، پاکستان کے ایک شہر پنڈی کے اندر، تو یہ حدیث اس لحاظ سے بھی یہ شخص جھوٹا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مہدی جو ہوگا، جو حقیقی مہدی ہے، حقیقی مہدی خود دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں مہدی ہوں میری بیعت کرو، حقیقی مہدی خود لوگوں سے نہیں کہے گا کہ میں مہدی ہوں میری بیعت کر لو، نہیں، جبکہ جتنے بھی جھوٹے مہدی آئے ہیں ان سب نے خود دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں میری بیعت کر لو۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ جو شخص حقیقی مہدی ہے اسے یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ میں مہدی ہوں میری بیعت کرو، مجھے اپناؤ، مجھے اپنا امیر بناؤ، جبکہ جتنے بھی جھوٹے مہدی گزرے ہیں، جتنے بھی آج تک، وہ سب خود کہتے تھے کہ میں مہدی ہوں میری بیعت کرو۔ جو حقیقی مہدی ہوگا وہ خود دعویٰ نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو دور بھاگے گا، لوگوں سے بچے گا کہ مجھے امیر نہ بناؤ، میری بیعت نہ کرو، وہ تو اس خلافت، اس حکومت سے بچنے کی کوشش کرے گا کہ پھر بھی لوگ اس کی بیعت کر لیں گے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مہدی ہے وہ مدینے کا رہائشی ہوگا، جبکہ یہ تو پاکستان کا رہائشی ہے۔
اسی طرح مہدی جو ہے وہ خلافت قائم کرے گا اور خلافت کو دمشق منتقل کر دے گا، جبکہ یہ تو یا پاکستان میں رہا یا برطانیہ میں رہا، اس کا تو دمشق سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو ان سب احادیث سے بات واضح ہو رہی ہے کہ شخص جھوٹا ہے اپنے دعوے میں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی جو ہے حضرت حسن کی اولاد سے ہوگا۔ یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا نقطہ بھی بیان کرتا چلوں کہ مہدی حضرت حسن کی اولاد سے کیوں ہوگا، اس کی ایک وجہ ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دن جمعہ پڑھا رہے تھے، آپ نے دیکھا حضرت حسن کو آتے ہوئے، آپ ممبر سے نیچے اترے، ان کو جا کے اٹھا لیا اور ممبر پہ لے آئے اور فرمایا کہ ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین یدیہ علی طائفۃ، فرمایا کہ طائفتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ہاتھوں مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کی صلح کروائے گا۔ اور وہ دو بڑی جماعتیں، ایک حضرت علی کا گروہ، ایک حضرت امیر معاویہ کا گروہ، ان دونوں گروہوں کی صلح کروانے والے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ خلافت ان کو مل رہی تھی، سرداری حکمرانی مل رہی تھی، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، فتنے فساد کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اس بات کو ترک کر دیا اور صلح کر لی، امیر معاویہ کی بیعت کر لی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ مہدی کو ان کی نسل میں رکھ دیا، کہ مہدی ان کی نسل سے آئے گا اور وہ مہدی پوری دنیا پہ حکومت کرے گا اور اس کا دور انتہائی برکت کا دور ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی جب آئے گا تو وہ کتاب و سنت کو قائم کر دے گا، سب درگاہیں، شرک کے اڈے سب ختم کر دیے جائیں گے، ہر طرف کتاب و سنت کی بات ہوگی، اور مہدی وہ خلافت کو قائم کرے گا اور اس کتاب و سنت کو نافذ کرنے کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین برکات کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس بات کا ذکر فرمایا، میں اگر یہ بستیوں والے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، تو ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اور مہدی جب وہ آئے گا تو اتنا خیر و برکت کا دور ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انار کا چھلکا، ایک انار کا چھلکا خیمہ بنانے کے کام آ جائے گا، لوگ خیمہ بنا کے اس کے نیچے رہیں گے، اتنا برکت والا اور بڑا انار ہوگا۔ اور اس کے دور میں بھوک افلاس نہیں ہوگی، اس کے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص کوئی بھی برتن لے کے، کوئی کپڑا لے کے، کوئی تھیلا لے کے اگر مہدی کے پاس جائے گا کہ مجھے مال دے دو، تو وہ اس برتن کو، اس کپڑے کو، اس تھیلے کو وہ سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھر دے گا، اتنا مال سے نوازے گا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ جو جھوٹا، یہ جو ریاض احمد گوہر شاہی لائن، یہ اس کے دور میں تو بھوک و افلاس اپنے پورے عروج پہ رہی۔ اسی طرح اس کا یہ کہنا کہ مجھے خواب کے ذریعے دکھایا جاتا ہے، مجھے خواب میں بتایا جاتا ہے کہ میں مہدی ہوں، یہ بھی اس کا جھوٹ ہے بہت بڑا۔ امتی کا خواب دلیل ہوتا ہی نہیں ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، امتی کا خواب دلیل نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر اس نے کہا ہے، ریاض احمد گوہر شاہی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھے خواب میں کہا گیا کہ تم مہدی ہو، تو آج اگر میں دعویٰ کر دوں یا کوئی سامنے بیٹھا شخص ان میں سے کوئی بندہ دعویٰ کر دے کہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی لانتی ہے، تو کیا اس کے پیروکار اس خواب کو مان لیں گے؟ اگر خواب حجت ہے، خواب دلیل ہے، پھر تو ہر شخص اٹھ کے دعویٰ کرتا چلا جائے گا کہ میں نے خواب دیکھا فلاں شخص کافر ہے، میں نے خواب دیکھا فلاں لانتی ہے، میں نے خواب دیکھا فلاں جہنمی ہے۔ تم دین کے اندر لوگوں کو راستہ دے رہے ہو کہ لوگ جو مرضی کرتے چلے جائیں، اپنی منمانیاں کرتے پھریں۔ تو یہ جھوٹا مکار اور شہرت کا بھوکا، شہرت کا، اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں۔ دوسرا اس کا دعویٰ، اس نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، مسیح میں لوٹ کے آیا ہوں۔ کیا تعجب نہیں ہوتا؟ اس کے پیروکار کیا سارے کے سارے بے وقوف ہیں، پاگل ہیں؟ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں ایک شخص بھی سمجھدار نہیں ہے؟ سب کے سب بے وقوف ہو۔
کہ تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک ہی بندہ پہلے کہتا ہے میں مہدی ہوں، پھر کہتا ہے میں مسیح ہوں؟ یعنی ایک شخص اور دو کردار، دو مختلف ذاتیں، مہدی اور ہوگا، مسیح اور ہوگا، یہ ایک ہی شخص دعویٰ کیے جا رہے، کبھی کہتے ہیں میں مہدی ہوں، کبھی کہتے ہیں میں مسیح ہوں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوشک ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، ان قریب عیسیٰ ابن مریم تمہارے اندر اتریں گے، وہ فیصلہ کرنے والے، انصاف کرنے والے ہوں گے، آسمان سے اتریں گے۔ یہ تو پیدا ہوا، آسمان سے تو اترا نہیں، یعنی عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے، اور یہ تو پیدا ہوا، یہ تو آسمان سے نہیں اترا۔ وہ دمشق میں اتریں گے، اور یہ لعین تو راول پنڈی میں پیدا ہوا۔ وہ دجال کو قتل کریں گے، اور یہ بزدل و چند فتووں سے ڈر کے بھاگ گیا۔ تو یہ اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مہدی کے آنے کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، پھر اتریں گے، اور جامع مسجد دمشق کے اندر سفید مینار پہ اتریں گے، اور ان کے سر سے پانی کے قطرے بہہ رہے ہوں گے، اس حال میں اتریں گے۔ تو گویا کہ اب یہ شخص نئے دعوے پیش کر رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نیا دعویٰ کوئی بھی نہیں ہوگا، وہ کوئی ایک بھی نیا دعویٰ نہیں کریں گے، وہ ساری کی ساری شریعت محمدی کو لے کے آگے چلیں گے۔ وہ نبی بن کے نہیں، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور نماز بھی امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے۔ اسی طرح اس کا دعویٰ کہ ذکر قلب ہی نجات کا راستہ ہے، اور ذکر وہ نہیں جو قرآن و حدیث میں ہے، ذکر بھی اس کا بتایا ہوا کہ جو میں سے جیسے میں کہوں گا، جیسے یہ لوگ صوفی یا حاجی امداد اللہ مکی نے بھی کہا کہ ذکر کرو ناف سے ذکر نکلے، ناف سے اٹھاؤ اوپر آتا جائے، اور جب تمہارے سینے تک پہنچے پھر یہاں ہو کی ضرب لگاؤ، 6 ماہ تک لا الہ لا الہ کرتے رہو، اگلے 6 ماہ تک الا اللہ کرتے رہو۔ نہ لا الہ کا پورا معنی بنا، لا الہ کا معنی پورا بنا ہی نہیں، غلط معنی بن گیا الٹا، الا اللہ کا بھی پورا معنی ہوا ہی نہیں۔ گویا کہ کلمے کو بگاڑ دیا اور خود ساختہ اذکار کی طرف لوگوں کو مائل کیا، اذکار بھی خود ساختہ اور اس کے کرنے کے طریقے بھی خود ساختہ۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں گئے، دیکھا کہ وہاں لوگ حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ ایک شخص کہتا کہ سبحوا 100 مرہ، 100 بار سبحان اللہ کہو، وہ سب کے سب شروع ہو جاتے سبحان اللہ کہہ رہے۔ پھر وہ کہتا چلو بھائی 100 بار الحمدللہ کہو، وہ سب کے سب الحمدللہ کہنے لگ جاتے۔ کہا 100 بار اللہ اکبر کہو، وہ اللہ اکبر کہنے لگ جاتے۔ فرمانے لگے کہ مجھے اس مسجد سے نکال کے لے جاؤ، یہاں بدعت کا ارتکاب ہو رہا ہے، بدعت کا۔ تو گویا کہ حالانکہ سبحان اللہ ثابت ہے، الحمدللہ ثابت ہے، اللہ اکبر ثابت ہے، لیکن اس طریقے سے ثابت نہیں ہے کہ ہلکا بنا کے بیٹھ جانا اور ایسے سر مارتے رہنا، اور ایک کہے 100 بار یہ کہو تو ویسے کہنا شروع کر دینا، یہ طریقہ ثابت نہیں ہے۔ تو کہا یہ بدعت ہے، مجھے یہاں سے نکال کے لے جاؤ۔ اسی طرح اس نے دعویٰ کیا کہ میں لوگوں کے دلوں میں روحانیت زندہ کر سکتا ہوں، یعنی جو کام نبی نہیں کر سکے وہ اس نے کہا جی میں کر لوں گا۔ اللہ رب العالمین نے کتنا واضح انداز میں قرآن کریم میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جسے چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی جسے چاہے گا ہدایت دے گا۔ لیکن نبی علیہ السلام بڑے پریشان، ابو طالب کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کلمہ پڑھ لے، چچا میرے کان میں پڑھ لو، اللہ کے ہاں تمہارے لیے جھگڑا کر سکوں گا، بحث کر سکوں گا۔ وَلَا مِلَّتِ عبد المطلب کہہ کر مر گیا۔ یعنی نبی علیہ السلام پریشان ہوئے، اللہ رب العالمین نے آیات بھیجی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، نبی جسے آپ پسند کرتے ہوں اپنی مرضی سے آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اگر نبی اپنی مرضی سے دلوں کو جاری کر سکتا ہوتا، ہدایت دے سکتا ہوتا، لوگوں کے دلوں میں روحانیت کو زندہ کر سکتا ہوتا، تو سورہ کہف کی آیت
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ کیوں ہلاک کر بیٹھیں گے؟ اگر آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے پھر خود کو ہلاک کرنے کی، اتنی پریشانی لینے کی پھر ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر تو سب کو ہدایت دے دیتے۔ نہیں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ دلوں کو زندہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اس کا یہ دعویٰ کہ اللہ رب العالمین مجھ سے ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، میری اللہ سے ڈائریکٹ ملاقات ہوتی ہے، قرآن کریم کے واضح خلاف۔ لا تدرکہ الابصار، اللہ نے واضح فرمایا آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ دنیا کی زندگی میں کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، اور جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، اماں جی عائشہ کی حدیث سے کہو کہ وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ ہاں، خواب میں دیکھا، آپ خواب میں دیکھا ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں حالت بیداری میں اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ تو گویا کہ اس کا یہ کہنا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ سے ملاقات بھی کی ہے، اس کا جھوٹ ہے۔ یہ اللہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے، جھوٹ ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، جب اللہ رب العالمین کلام کرتے ہیں، یہ فرشتے، بڑی بڑی مخلوقات، بڑے بڑے فرشتے، یہ ڈر کے مارے کانپتے ہیں، حتیٰ کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق، جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے پھر یہ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، بتاؤ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو جس نے سنا ہوتا ہے جو بات، پھر وہ بتاتا ہے کہ رب تعالیٰ نے برحق فرمایا جو بھی کہا۔ یعنی اتنی بڑی مخلوق وہ اللہ کی آواز کو نہیں برداشت کر سکتے، اللہ کے کلام کو نہیں سن سکتے، بے ہوش ہو جاتے ہیں ڈر کے مارے۔ اور یہ لعین، اس کا یہ دعویٰ کہ اللہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے، نبی کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہوا سوائے موسیٰ علیہ السلام کے۔ نبی پہ وحی آتی ہے اور اس کا دعویٰ کہ اللہ مجھ سے ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے۔ اسی طرح اس نے دعویٰ کیا، کہا کہ میری بیداری میں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، بیداری میں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے لیے مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا۔ کیوں کہ اب یہاں پہ وہ بابرکت، وہ چہرہ پر انوار نظر نہیں آتا جس کو دیکھ کر خود پہ جہنم کی آگ حرام کیا کرتے تھے، جس کو دیکھ کے آنکھوں کو، دلوں کو ٹھنڈک اور سکون ملتا تھا۔ آج وہ چہرہ نظر نہیں آتا، آج وہ چہرہ چھپ چکا ہے، آپ کو دفن کر دیا گیا، آپ دنیا سے رخصت کر کے چلے گئے، آپ عالم برزخ میں جا چکے ہیں۔ صحابہ کو نبی علیہ السلام سے ملاقات نصیب نہیں ہو رہی۔ جناب بلال بن ابی رباح، حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے کہ مجھے یہاں حضور نظر نہیں آتے، تو صحابہ اکرام کو نبی علیہ السلام نظر نہیں آتے اور اس لعین کو نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اس نے دعویٰ کیا کہ سورج، چاند کے اندر اور مختلف مقامات پہ میری تصویر ظاہر ہوتی ہے اور یہ میری روحانیت کی دلیل ہے، یعنی نہ کوئی سورج کو دیکھ سکے اور نہ اس کی تصویر سمجھ آئے۔ چاند کے اوپر جو داغ ہیں، اس نے کہا جی وہ میری تصویر ہے، وہ میری تصویر ہے۔ حالانکہ تصویر سازی تو ویسے ہی باطل کام ہے، دینداروں کا کام ہے ہی نہیں ہے۔ تمہارے اندر دینداری ہوتی تم تصویر کی بات ہی نہ کرتے۔ تصویر بنانا، صالحین کی تصویریں بنانا، یہ سابقہ قوموں کا شرکی اور کفری عمل تھا، وہ ایسے کام کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں سب سے خطرناک ترین افراد کا ذکر کیا، جن میں نبی کو قتل کرنے والا، نبی کے ہاتھوں قتل ہونے والا، اور انہی کے ساتھ آپ نے مصور کا بھی ذکر کیا، تصویر بنانے والا۔ گویا کہ تصویر یہ کوئی دینداری والا کام نہیں ہے، تو لہٰذا یہ دعویٰ بھی اس کا باطل اور بیکار اور رائے گاہ ہے۔ اور آج کل اس کے مذہب کو ترویج دینے والا شخص یونس الگوہر ہے، اور یہ معاملہ پہلے بھی بڑے لوگ دعویٰ کر چکے ہیں، سب کے سب جھوٹے۔ جیسے ایران کے اندر محمد علی باب
اور بہاءاللہ شرازی جنہوں نے بہائی مذہب کی بنیاد رکھی، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا۔ امریکہ کے اندر ماسٹر محمد اور عالی جاہ محمد، انہوں نے بھی یہ دعویٰ پیش کیا۔ مکران میں ایک ذکری نام کا مذہب ہے، ذکری، جو ذکر کی مجلسیں چلاتے ہیں، ذکر کی، اور اس میں بڑے الٹے سیدھے طریقے سے ذکر کرتے ہیں، غیر شرعی طریقوں سے ذکر کیا جاتا ہے اور اس کو ترویج دی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ سب کے سب اپنے دعووں میں جھوٹا ہے، اس کا کوئی دعویٰ سچ ثابت نہیں ہے، یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اور اس دور کا ایک بہت بڑا دجال، کذاب اور فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین سب مسلمانوں کو اس دجال کذاب کے شر سے محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔